مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قرآن کی جو سب سے پہلے صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو قرآن کا جو آغاز ہے وہ ہو رہا ہے سورہ بقرہ سے، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بالکل آپ دیکھیں کہ آیت بھی واضح کر رہی ہے کہ یہ ایک آغاز ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو پھر سورہ فاتحہ پھر کیوں رکھی گئی اس سے پہلے؟ تو سورہ فاتحہ کی اگر اصل میں حیثیت دیکھیں تو ایک دیباچے کی سی ہے، جیسے پریفیس ہوتا ہے کسی بک کا آپ دیکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی یہ ایک پریفیس ہے قرآن مجید کا، اور اس کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت بھی ہے. قرآن مجید میں ہی اس کو کہا گیا سبع من المثانی والقرآن العظیم، یعنی اسے کہا گیا کہ 7 دہرائی جانے والی جو آیات ہیں یہ قرآن عظیم ہے. اور یہ تمام مفسرین اس پہ متفق ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ کہا گیا کہ 7 دہرائی جانے والی آیات، تو یہ بیسیکلی سورہ فاتحہ ہی ہے، کیونکہ اس کو کثرت سے ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کی حیثیت جو ہے ایک دیباچے کی ہے. اچھا، فاتحہ کا مطلب بھی یہی ہے کھولنے والی، ٹھیک ہے. مفتاح کہتے ہیں چابی کو عربی زبان میں، تو فاتحہ سے مراد ہے کھولنے والی. تو اس لحاظ سے پھر اس کے مختلف مفاہیم ہیں کہ قرآن کو ظاہری بات ہے جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے صورت یہ ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے ڈیپر میننگس کو دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن کے اندر جو ہدایت کے اور علم و حکمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس کو بھی ان لاک کرنے کے لیے یہ صورت بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ کی ہے ایک طرح سے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی ہدایت اور اس کے علم اور حکمت کے جو خزانے ہیں وہ آپ کے اوپر بھی کھل جائیں گے. اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا، اب اسے غور سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک دعا کی شکل میں ہے، بیسیکلی ایک دعا ہے. اور یہ دعا کس شخص کی دعا ہے؟ اگر ہم اس اینگل سے اس کو سمجھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایسے شخص کی دعا ہے، یا یوں ہم کہیں تو بات غلط نہ ہوگی کہ ایسے شخص کے جذبات کی عکاسی کی گئی ہے اس دعا میں، کہ جو شخص جو ہے اس مقام تک تو پہنچ گیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی خدا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا رب ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کی بندگی کیسے کرے، اور وہ اب گائیڈنس چاہتا ہے اپنے رب سے کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کروں. تو یہ ایسے شخص کے جذبات کی عکاسی ہے. اور ایسے شخص موجود تھے، آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ وہ جو 600 سال کی وہ تاریک رات ہے جسے زمانہ فطرت کہتے ہیں، یعنی یہ حضرت عیسیٰ السلام کے بعد سے لے کے محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو 600 سال کی تاریک رات دنیا میں گزری، کہ جس میں پھر کوئی نبی یا رسول موجود نہیں تھا اللہ کی طرف سے علیہ السلام. تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ یہاں پر پھر بڑا مشکل تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو حق پر چلنا چاہتے تھے کہ کس طریقے سے حق کو تلاش کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں. اس میں بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ جو اس نتیجے تک پہنچ چکے تھے کہ جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، شرک نہیں کرنا. مشرکین مکہ کیا جب بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو اس وقت بھی حجاز کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو کہ دین حنیف پر تھے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس پر تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیسے بندگی کریں. ایسے ہی ایک شخص جو ہیں وہ حضرت زید تھے، زید بن نوفل. یہ حضرت سعید ابن زید جو ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں صحابی، ان کے والد تھے. تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی شرک نہیں کیا، بلکہ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے لوگوں کو. اور ان کے بارے میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ کعبے کے لحاف سے لپٹ کر روتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میں تیری بندگی کیسے کروں، تو مجھے بتا، مجھے گائیڈنس دے. اب خود امیجن کریں کہ ایک ایسے شخص کے اندر وہ کیا جذبات ہوں گے کہ یا اللہ میں تو پہچان چکا ہوں کہ تو بھی میرا رب ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میں تیری بندگی کیسے کروں، مجھے بتا، مجھے گائیڈنس دے. تو ایک ایسا شخص جو ہدایت کا طالب ہے اور اس کے اندر شدید طلب موجود ہے ہدایت کی، تو ایسے شخص کے جذبات کو اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ دے دیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ دے دیے تھے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو
کہ جب ان سے غلطی ہوئی وہ پشیمان تھے تو ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کیسے اپنے الفاظ میں اپنی ندامت کا اظہار کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اسی طریقے سے ایسے شخص کے جذبات کی عکاسی جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہو گئی ہے۔ تو اس صورت کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث بھی ہے جس سے اس کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث قدسی ہے اور صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، اور بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے بندے اور اپنے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، آدھا حصہ بندے کے لیے، آدھا جو ہے وہ اللہ اس کے رب کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اٹس اے کنورسیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ایک کنورسیشن ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، اور ہر نماز میں ہم یہ کنورسیشن کرتے ہیں، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے جب آدھا آدھا بانٹ لیا تو آگے الفاظ ہیں کہ فائدہ قال رب، جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تمام حمد و شکر تیرے لیے ہے، تو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جواب آتا ہے، ہمیں یہ سننا چاہیے، امیجن کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں اور بڑا خوش ہو کے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ پھر ہم جب کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، یا اللہ تو ہی رحمان ہے اور رحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت جو ہے وہ جوش میں بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، تو ہم اس کے اوپر جواب دیتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اثنا علیہ عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، یا اللہ تو ہی تنہا مالک ہے روز محشر کا، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو یہ وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بڑا کروشل ہے یہ والا پارٹ جو ہے صورت کا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ایک وعدہ کر رہے ہیں، ایک کانٹریکٹ ہم سائن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ اس سے پہلے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں آج توبہ کرتا ہوں، اب میں صرف تیری ہی بندگی کروں گا۔ اس سے پہلے اگر میں کسی اور کی بندگی کرتا تھا، کسی اور کو میں نے الہ بنایا ہوا تھا، تو آج میں توبہ کرتا ہوں، آج صرف اور صرف تیری ہی بندگی کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی کی بندگی نہیں کروں گا۔ اور جب مشکل پڑے گی تو یا اللہ اب صرف تیری ہی طرف میں تیرے ہی طرف میں آؤں گا، تجھی سے مانگوں گا، تیرے ہی سامنے جھکوں گا، تیرے ہی در پہ آؤں گا۔ تو یہ جو ایک وعدہ ہم کرتے ہیں یہ بہت بڑا وعدہ ہے، اگر واقعی صحیح معنوں میں ہم یہ اللہ تعالیٰ سے کانٹریکٹ کر لیں تو حدیث قدسی ہے، ذری بات ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو بات اس میں جو کی گئی ہے بالکل سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولعبدی ما سأل، اور اب میرے بندے کے لیے جو وہ مانگے، اگر یہ کانٹریکٹ صحیح ہے تو جو مانگا جائے گا وہ مل جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم کیا مانگتے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف جو ہدایت نصیب فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو جب ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر جواب آتا ہے قال ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ اب میرے بندے کے لیے جو اس نے مانگا اسے مل گیا، گرانٹڈ۔ تو جسٹ امیجن کہ ایک نماز بھی اگر ہم صحیح طریقے سے اسی طرح امیجن کرتے ہوئے پڑھ لیں تو ایک نماز ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط بہت بڑی ہے، وہ وعدہ ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ یا اللہ اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اب صرف تیری بندگی کروں گا، کسی اور کو لا نہیں مانوں گا، اور جب مشکل پڑے گی تو تیری طرف ہی جھکوں گا اور کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ تو یہ وہ عہد ہے، اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ ایک نماز بھی ہماری زندگی تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کہ ہم نے ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے رکھ دی اور پھر اس کی تشریح بھی مختصر آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا.